السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام میں پاکی ناپاکی کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ پیشاب کے خطروں سے بے احتیاطی نہ بچنے کی وجہ سے اور گندگی کو بدن سے دور نہ کرنے کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہونا بھی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ محترم ناظرین، پہلے لوگ گھروں سے دور، بستی سے دور ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ضرورت سے فارغ ہونا ایک فطری تقاضا اور طبعی تقاضا ہے، کوئی انسان یا جانور کو اس سے مفر نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ لوگ بستیوں سے دور جاتے تھے، پھر ہوتے ہوتے اپنے گھر کی باؤنڈری میں بیت الخلاء بنانے لگے۔ پھر وہ وقت آیا کہ اب جو ہم دور سے گزر رہے ہیں، عام طور پر لوگ گھروں کے اندر ہی اٹیچ باتھ روم بناتے ہیں۔ اور پہلے لوگ عام طور پر نیچے بیٹھ کر ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، اور یہی طریقہ سنت کے بھی مطابق تھا اور صحت کے اعتبار سے بھی زیادہ مفید اور فائدہ مند تھا، کیونکہ جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت الخلاء جانے کا جو طریقہ اور بیٹھنے کا جو طریقہ نقل کیا ہے، وہ نیچے بیٹھ کر ضرورت سے فارغ ہونے میں ہی پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ روایت میں ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتینا الخلاء ان نتوکا علی الیسرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا کہ جب ہم بیت الخلاء آئیں تو بائیں پیر پر ٹیک لگا کر بیٹھیں۔ ایک ہے ہم سیدھا بیٹھیں، جب بیت الخلاء میں فارغ ہونے کے لیے نیچے بیٹھیں تو ایک ہے دائیں طرف جھک کر بیٹھنا، ایک ہے بائیں طرف جھک کر بیٹھنا، ایک ہے سیدھا بیٹھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا کہ بائیں طرف ٹیک لگا کر، زور ڈال کر بائیں طرف جھک کر بیٹھنا چاہیے۔ اس سے انسان جلدی فارغ ہو سکتا ہے اور زیادہ زور لگانا نہیں پڑتا، تو یہ صحت کے اعتبار سے بھی مفید ہوا۔ تو یہ جو نیچے بیٹھ کر ضرورت سے فارغ ہونا ہے، جس کو انڈین ٹوائلٹ بھی ہم کہتے ہیں، تو اس طرح فارغ ہونے میں سنت کی بھی رعایت ہے۔ گندگی سے اور چھینٹوں سے بھی انسان آسانی کے ساتھ کم سے کم صورت میں بچ سکتا ہے، اور یہ چیز صحت کے اعتبار سے بھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ لیکن جیسا ہم دیکھ رہے ہیں، لوگ کمر میں درد کی وجہ سے، گھٹنوں میں درد کی وجہ سے لوگوں کو نیچے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کی جگہ پہ پہلے دیکھتے تھے کرسیوں پر لوگ ضرورت سے فارغ ہوتے تھے، پھر اس کی بدلی ہوئی اپڈیٹ شکل بن گئی، کوموڈ کا استعمال ہونے لگا، ویسٹرن ٹوائلٹس کا استعمال ہونے لگا۔ اب وہ بھی استعمال کرنے میں کوئی برائی اور مذائقہ نہیں ہے۔ اب اور ایک صورت آگے بڑھ کر نکل گئی کہ یورین پاس کرنے کے لیے عام طور پر شاپنگ مالز وغیرہ ہیں یا باہر کہیں پر جاتے ہیں یا کمپنیز ہیں، تو پھر یورین پاس کرنے کے لیے بالکل کھڑے ہو کر یورین پاس کرنے کے ٹوائلٹس لگا دیے جا رہے ہیں۔ اس صورت میں انسان گندگی سے، پیشاب کے خطروں سے کس طرح بچ سکتا ہے؟ تو اس کا طریقہ علماء لکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر پہلے سے گندگی ہو جہاں پر ہمیں یورین پاس کرنا ہے، ضرورت سے فارغ ہونا ہے، تو پہلے اس پر پانی بہا کر گندگی کو دور کر دیں گے۔ اگر پہلے سے کوئی گندگی ہے تو پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ پھر اب ضرورت سے فارغ ہو جائے، اگر پھر بھی پیشاب کے خطروں کے اڑنے کا اور اچھلنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس ٹوائلٹ پر کچھ ٹیشو پیپر لگا دیں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ کم سے کم چھینٹے جسم پر اچھلیں گے۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ چھینٹے اچھل گئے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ جتنے بدن پر یا کپڑے کے جتنے حصے پر چھینٹے اچھلے ہیں اس کو پاک کرنے سے تمام کپڑا اور تمام بدن پاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ محترم ناظرین، اصل مقصود یہ ہے کہ انسان پاک رہے، ناپاک نہ ہو، گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور اپنے آپ کو بھی اور اپنے کپڑوں کو بھی گندگی سے بچائے رکھے، اور سنت کے مطابق ضرورت سے فارغ ہو۔ زیادہ اس میں سوال آیا تھا، اسی لیے جواب دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننا چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔